نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، دانا ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع رکھے اور مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرے، اور نادان ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے اور امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ اس حدیث کو شداد بن اوس رضی اللہ نے روایت کی ہے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی آپ حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو اللہ رسول کے تابع کریں اور ہر کام میں آخرت کا پہلو ڈھونڈیں کہ ہر جو بھی ہم کام کر رہے ہیں آخرت میں اس کی کامیابی ہو۔ یہ بینیفٹ ضرور سوچیں پہلے کہ جو بھی عمل کر رہے ہیں، لینا دینا، کاروبار، سونا اٹھنا، کھانا پینا، سب اللہ رسول کی رضا مندی میں ہو، اس کی منشا کے مطابق ہو، تو یہ کام جو ہے، یہ عمل جو ہے، یہ آخرت کے لیے مفید ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ دانا ہے، سمجھدار ہے وہ شخص، دانا ہے، سمجھدار ہے جو اپنے آپ کو اللہ رسول کے تابع رکھتا ہے اور ہر کام آخرت کے بھلے کا کرتا ہے۔ اس کی سوچ میں ہر کام، ہر معاملہ آخرت کی بہتری کا اس کی سوچ میں آتا ہے، آخرت کو کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ نادان ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ رسول کی نافرمانی میں ڈٹا رہتا ہے، بس اس کی سوچ میں، اس کے دل میں جو خیال آتا ہے اسی کو کرتا جاتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے وہ کرنا ہے جو اللہ رسول چاہتے ہیں۔ میں اپنی من مانی، اپنی مرضی سے لائف نہیں گزاریں گے۔ ہمارا اپنا ہے بھی کیا؟ من مانی ہم پھر کریں جب ہمارے کنٹرول میں سب کچھ، جب مرضی ہاتھ فالج زدہ ہو جاتا ہے، جس کا مرضی آنکھ بند ہو جاتی ہے، قوت سماعت ختم ہو جاتی ہے۔ ہسپتالوں میں دیکھیں جا کے، اچھے بھلے خاصے جوان بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑا نام ہے جنہوں نے کام کیا ہے، ان کے بڑے صاحبزادے ابھی ینگ ہیں، تقریباً میرے سے بھی کچھ 2 سال چھوٹے ہوں گے شاید۔ ہاں جی، اب حال ہی میں وہ بیمار ہوئے تو کئی دن وہ بول نہیں سکے، حالانکہ وہ روزانہ گھنٹوں بیان کرتے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت بیان کرتے ہیں، بڑے پروگرام کرتے ہیں، اور ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ درجنوں مساجد، مدارس اور تبلیغ پورے ملک، بیرون ملک تک کام کر رہے ہیں، لیکن بیمار ہوئے، کچھ دن نہیں بول سکے۔ اب آہستہ آہستہ تو انسان اللہ کی مشین ہے، کوئی بھی چیز کچھ بھی خراب ہو سکتا ہے، پھر اپنی مرضی سے کیوں، اللہ کی مرضی سے کیوں نہیں چلتے؟ تو نادان ہے وہ شخص جو اللہ کی مرضی پر نہیں چلتا، اپنی مرضی پر جو چلنا چاہتا ہے، اپنی مرضی کے جو کام کرنا چاہتا ہے، اپنے مرضی کے معاملات جو نپٹانا چاہتا ہے، وہ نادان ہے، اور پھر امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ یہ بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر یہ باتیں مشہور کر دیتے ہیں، او خیر ہے اسی نبی پاک تے امتی اسی بخشے ہی جانا ہے، حالانکہ عمل اچھے نہیں کر رہے اور امید یہ رکھتے ہیں کہ ہم نے بخشے ہی جانا ہے۔ یہی جو چیز ہے یہ یہودیوں میں پائی جاتی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نبی کی اولاد ہیں، جنت ہماری ہے، ہم تو جائیں گے۔ اب بھی کہتے ہیں، پرانی تاریخ میں یہ یہود کہتے ہیں ہم نبیوں کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل کی اولاد ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہماری جنت ہے، ہم تو جائیں گے، چاہے جو مرضی کرتے پھریں۔ اور وہی عقیدہ کوئی مسلمان اپنا لے کہ ہم جو مرضی کریں ہم تو بخشے ہی جائیں گے، تو پھر وہ یہودیوں والا عقیدہ ہوا نا۔ یہ بات نہیں کرنی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل کے ذریعے ہی کچھ ملے گا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، لیکن دونوں عدل کریں تو یا بخشیں، فضل کریں جگ سارا، عدل کریں تو تھر تھر کمسن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تو بخشے جاسن میں جے مکالے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا کہ اس نے عدل کرنا ہے کہ فضل کرنا ہے؟ یہ جیک نہ لگائیں، رسک جسے کہتے ہیں وہ نہ لیں، عمل کریں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، دوبارہ یہ زندگی نہیں ملنی۔ اپنے آپ کو اللہ رسول کے تابع رکھیں، اللہ رسول کی فرما برداری میں رکھیں، اپنی خواہشات کو دبا لیں،
اللہ کے تابع کر دیں۔ یہ دوسری حدیث بھی ابن عباس نے جو بیان کی ہے، قیامت کے دن آواز دی جائے گی 60 سال والے، 60 سال جن کو دی گئی دنیا میں زندگی وہ ادھروں آئیں گے، ہاں بھائی تمہیں 60 برس دی گئی تھی یا اس سے زیادہ، کیا عمل کیے تم نے؟ تمہیں 60 برس تک تمہیں مہلت دی گئی زندگی میں کہ کچھ کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہیں یہ کم عمر تھی؟ کچھ کرنے کے لیے یہ کم عمر دی گئی تھی؟ آج تم نے 60 سال عمر ضائع کر لی، کچھ بھی نہیں نصیحت پکڑی، کچھ عمل نہیں کیے، اب تمہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ یعنی انسان بڑھاپے میں بھی چلا جاتا ہے، بدل نہیں رہا، اپنے آپ کو اللہ کے تابع نہیں کر رہا، تو کبھی بھی کسی وقت بھی آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ عمل کریں، عمل کے بعد رحمت پہ امید کی جا سکتی ہے۔ عمل کے بعد کوئی شخص عمل ہی نہ کرے اور رحمتوں پہ امید رکھے، یہ حدیث کے آخری جو پہلی حدیث آپ نے پڑھی اس کا آخری متن یہی ہے کہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، اللہ کی مان نہیں رہا، اور پھر کہتا ہے مجھے اللہ بخش دے گا۔ یہ بدگمانی نکال دیں۔ یہ اس وقت آپ گمان کریں، یہ اچھا گمان اس وقت جب آپ عمل کر لیں، با عمل اتباع رسول، اللہ رسول کے تابع داری میں آنے کے بعد پھر آپ کہیں گے کہ میں اللہ تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ اب سوال کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ کچھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا